السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی دین کا وہ واحد اور بنیادی ماخذ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہی ہمیں قرآن مجید بھی ملا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ملی۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا مسلمانوں کو، وہ دو بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ قرآن مجید اور دوسرا حصہ سنت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید قولی تواتر سے ہم تک منتقل ہوا اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے امت تک منتقل ہوئی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں قرآن مجید کا جائزہ لیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید ایک الہامی کتاب۔ ہم اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے تدوین کے مراحل کیا تھے۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کوئی چیپٹرز کی، کوئی گروپس کی ڈویژن موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو تین بنیادی سوالات جو مستشرقین کی طرف سے قرآن مجید پر اٹھائے جاتے ہیں وہ سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہ کسوٹی ہے۔ ہم اسے جب کسوٹی کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا اس لیے اسے کسوٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس میں اس کے ٹیکسٹ میں چونکہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ کسوٹی ہے، یا اس کو کسوٹی کہنے کے اور بھی کوئی وجوہات ہیں؟ اس کو کسوٹی یا معیار یا میزان یا ترازو تو اس کے پیش کرنے والے نے کہا ہے۔ یعنی میں جب کوئی کتاب لکھتا ہوں تو اس کتاب کو میں کس حیثیت سے لکھ رہا ہوں، میں اس کو کیا اہمیت دیتا ہوں، میں نے اپنی باقی کتابوں میں کیا اس کو کوئی امتیاز بخشا ہے، یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تو اللہ پروردگار عالم نے جب کتابیں نازل کیں تو یہ صرف قرآن مجید ہی کے بارے میں نہیں بلکہ سب کتابوں میں یہ کہا کہ وہ ایک کسوٹی اور معیاری کی حیثیت سے آتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اور پوری تاریخ بیان کر کے اعلان کیا گیا ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ۔ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو لوگ ایک ہی دین پر تھے، ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر جب اختلافات پیدا ہوئے تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ نبی کیا کرتے تھے؟ یہ بشارت دیتے تھے، یہ انذار کرتے تھے۔ یعنی لوگوں کو قیامت میں اگر وہ اچھا کام کریں تو اچھے انجام کی بشارت دیتے تھے، اور اگر برا رویہ اختیار کریں گے تو برے انجام سے خبردار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، یعنی کبھی تورات دی، کبھی زبور دی، کبھی انجیل دی۔ اس کے سوا بھی صحائف کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ٹھیک ہے۔ تو بہت سے پیغمبروں کو صحائف بھی دیے گئے اس کے ساتھ۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیوں دی گئی، یعنی جیسے اوپر یہ کہا ہے کہ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ وہ خبردار کریں اور بشارت دیں، ٹھیک ہے، انذار اور بشارت۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرتے۔ تو اس وجہ سے ہر کتاب جب آئی تو وہ کسوٹی ہی بن کر آئی۔ قرآن مجید آخری کسوٹی ہے، آخری میزان ہے، اور اس اعتبار سے بھی میزان ہے کہ اب اس سے پہلے جو کچھ موجود تھا، یعنی خدا کی کتابیں اس سے پہلے موجود تھیں، اس سے پہلے امتوں کی روایت موجود تھی، اس سے پہلے دین کی روایت موجود تھی، اس سے پہلے ملت ابراہیم کی روایت موجود تھی، اس کے لیے بھی یہ کسوٹی بنا دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ میزان ہے کہ جس پر ہم پرکھ کر دیکھتے ہیں، لیکن میزان کے لیے پھر کچھ چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی کتاب کو میزان قرار دیتے ہیں تو وہ آج بھی میزان ہے تو اسے محفوظ رہنا چاہیے، ٹھیک، اس کو اصل الفاظ میں ہونا چاہیے، اس کا ٹیکسٹ مجھے میسر رہنا چاہیے۔ یعنی کوئی چیز میرے لیے میزان اسی وقت بن سکتی ہے جب کہ اس کے بارے میں کسی ظن کا کوئی امکان نہ ہو، یعنی میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکوں کہ یہ بات اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے الفاظ میں ہے، یہ بین ہی مجھ تک پہنچ گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، اس کی حفاظت غیر معمولی طریقے سے کی گئی ہے، یہ جس منظم طریقے سے پیش کی گئی ہے ویسے ہی مجھ پر آ گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر اس کا میزان کہنا یا اس کو میزان قرار دینا یہ بے معنی ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید کی یہ حیثیت اصل میں اس کے پیش کرنے والے نے
جس کی طرف سے کتاب آئی ہے اس نے واضح کر دی ہے، خود بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو کیا حیثیت دے کر نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے اسے بالکل محفوظ ہونا ہی چاہیے، عقل کا بھی یہ تقاضا ہے اور یہ محفوظ ہے، اس میں ظن کی حد تک نہیں بلکہ یقین کی حد تک ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام ہے، اب یہ جو بات ہے آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں، یہ ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں یا تاریخی دلائل بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں؟ کیونکہ جس پیغمبر کی جانب یہ کتاب نازل کی گئی اس پیغمبر کی اپنی زبان بھی عربی تھی، وہ عربی میں گفتگو کیا کرتا تھا، وہ اپنی بات بھی کرتا تھا اپنے صحابہ سے تو عربی میں ہوتی تھی، تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ عربی جو ہے وہ پیغمبر کے اپنے الفاظ اس کتاب میں شامل ہو گئے ہوں یا اس کتاب کے کچھ الفاظ اس میں نہ شامل ہو سکے ہوں؟ اس کو تاریخی دلائل سے کیسے ہم ثابت کریں گے؟ اس بحث کے کئی حصے ہیں۔ دیکھیے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ نے کہا دین کا تنہا ماخذ ہے، میں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، جب میں یہ مانتا ہوں تو علم و عقل کی بنیاد پر مانوں گا، یعنی اس کے کوئی دلائل ہوں گے، ایگزیکٹلی ان دلائل کی بنیاد پر میں نے یہ مان لیا کہ آپ کوئی حکیم اور فلسفی نہیں ہیں، کوئی شاعر اور ادیب نہیں ہے، جس طرح دانا لوگ ہوتے ہیں ایسے کوئی دانا آدمی نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے مقرر کردہ پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے، آپ کی حیثیت خدا کی آخری حجت کی ہے۔ جب یہ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، تو وہ عقلی دلائل اپنی جگہ ہیں، یعنی وہ عقلی دلائل بھی بیان کیے جا سکتے ہیں جن کی بنیاد پر میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو میں پیدا ہوا تو مجھے تعارف کرایا گیا آپ کا، لیکن جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی چیز ہمیں میراث میں ملتی ہے، والدین سے ملتی ہے، اساتذہ سے ملتی ہے، اپنے ماحول سے ملتی ہے، پوری انسانیت کی علمی میراث اس کو منتقل کرتی ہے، تو ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سوالات کو سامنے رکھ کر پھر آپ اس چیز کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس تنقیدی جائزے کے نتیجے میں بھی اپنی جگہ کھڑی رہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے۔ ٹھیک، یہی معاملہ تمام علوم کا ہے، تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے جس میں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ میرے اوپر خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی زبان عربی تھی، آپ کی زبان سے جو عربی صادر ہوئی، آپ نے جو گفتگویں کی وہ بھی کم و بیش 70,000 کے قریب محفوظ کر لی گئیں، یعنی ان کے مختلف ٹکڑے، ٹھیک ہے، فکرے، باتیں محفوظ کر لی گئیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی روایات ہیں جن میں راویوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ آپ ہی کی زبان میں اس کو بیان کریں۔ جو آدمی عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان کا اچھا ذوق رکھتا ہے، وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، یہ زبان اور ہے، یہ ادب اور ہے، یہ اسلوب اور ہے، یہ جملے کی تالیفی اور ہے، یعنی یہ دنیا اور ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی اشتباہ کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو دوسرا پہلو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت یا رسالت کے اعتبار سے آپ الگ دلائل سے جانچیں، وہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے اس کو دیا۔ اب جب یہ کتاب انہوں نے دی تو ہم تک پہنچنے میں کیا اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس میں یہی اس چیز کے متن کی حفاظت کا معاملہ ہوگا۔ جو اس سے پہلے کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، جیسے انجیل ہے، جیسے زبور ہے یا انبیاء کے صحف ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو آسمان سے اترتے دیکھ لیا ہے، وہ بھی پیغمبروں ہی کی شہادت کی بنیاد پر خدا کا الہام قرار پائی ہیں۔ پہلے ہم پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی شہادت پر پھر ہم نے یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تو اختیار نہیں کیا کہ وہ اپنی کتاب آپ کے گھر بھیج دے، صحیح، ڈاکخانے سے وصول ہو جائے، آسمان سے براہ راست آ جائے، ایسا نہیں کیا گیا نا۔ ایک پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ پیغام پہنچائے۔ ٹھیک، قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی اس میں بھی کیا انزل معہم الکتاب، یعنی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی۔ تو اس لیے یہ بات کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں، اس کے دلائل الگ ہیں، اور یہ بات کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے یا نہیں آئی اس بحث سے قطع نظر محمد الرسول اللہ سے یہ ہم تک بالکل محفوظ پہنچ گئی ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز۔ ٹھیک ہے، یہ دو آپ نے بہت اچھے حصے کر یہ دو الگ الگ چیزیں، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ کس طرح پہنچی ہے،
یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے دو ادوار ہیں. ایک وہ دور ہے جس کو ہم پری ہسٹورک کہتے ہیں، یعنی جس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تاریخ ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی، بلکہ ہم بعض انڈائریکٹ ذرائع سے وہاں تک پہنچتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی تحریر مل گئی لکھی ہوئی، کوئی کتبہ مل گیا، کسی شہر کے آثار مل گئے. موہنجو داڑو میں آپ نے کھود کر کچھ عمارتیں دریافت کر لیں، کچھ برتن دریافت کر لیے، ان سے آپ ایک داستان پیدا کرتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے. یہ دور اصل میں پری ہسٹورک دور ہوتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ کی روشنی میں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ قبل از تاریخ کی شخصیت ہے، وہ تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں. تاریخ کی روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا یا کوئی شخص پیدا ہوا یا کوئی قوم وجود میں آئی تو وہ ایک جانی پہچانی حقیقت بن گئی. یعنی اس کو مورخین نے بیان کیا، اس کی شہادت لوگوں نے دی، اس کی روایت عام ہوئی، اس کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. بالکل یہی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے، ایک بڑی تعداد آپ پر ایمان لے آئی. ابتدا ہی میں کافی بڑی تعداد ایمان لے آئی. ان لوگوں نے ہجرت کی، ایک دارالہجرت میسر آ گیا. وہاں پر ایک پوری کی پوری قوم نے، یعنی جو قبیلوں پر مشتمل تھی، آپ کو مان لیا. آپ کی حکومت قائم ہو گئی. صحیح. یہ حکومت بھی کوئی ایک دن دو دن نہیں، 10 سال قائم رہی. یہ تاریخ کے مسلمہ، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. بالکل صحیح ہے. ریکارڈ میں محفوظ ہے. یہ کوئی اخبار احاد نہیں ہے، کس سے کہانیاں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی حکومت قائم ہو گئی. پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد. ٹھیک. جزیرہ نما عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. آپ کی طرف سے کیسر اور کسرا کی سلطنتوں کو الٹنے کا پیغام دیا جا چکا تھا. آپ کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص آیا اور کچھ اس کے ماننے والے تھے، نہیں، وہ سلطنت کی میراث آپ چھوڑ کر گئے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں تھی. یعنی آپ کے رفقا نے آپ کی خلافت سنبھالی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ تاریخی شخصیات ہیں. تو ان لوگوں نے آپ کے بعد اقتدار سنبھالا اور پھر اس کے بعد وہ سلطنت قائم ہوئی کہ آج کی دنیا کے بہت سے ممالک اس کا حصہ تھے، صوبے تھے اس کے. یہ عراق، یہ شام، یہ خراسان، یہ ہرات، یہ دریائے آمو کے کنارے کے ادھر کا حصہ، یہ ادھر کا حصہ، یہاں مکران تک پہنچ گئے وہ. یعنی ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی. ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی یہ بات کہ فلاں دن جلال الدین اکبر نے اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. جلال الدین اکبر تھا، اس پہ نہیں ہو سکتی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو یہ اس طریقے سے رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. اب یہ سلطنت قائم ہو گئی، ایک امت وجود میں آ گئی، اس نے ساری دنیا میں وہ پیغام لے کے نکل کڑی گئی. یہ اس امت کی ہاتھوں میں کتاب ہے. یعنی اس کو ہزاروں لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. دینے اور لینے کا طریقہ کیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو لکھنے والے اس کو لکھ لیتے تھے، جو لوگ لکھنا جانتے تھے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد بھی کر لی گئی اور حیرت انگیز طریقے سے یاد کی گئی. اچھا، اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی کوئی ماضی کا افسانہ نہیں ہے. اس وقت اس شہر لاہور میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو دیے جا سکتے ہیں جو پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اس کو یہیں کھڑے کھڑے سنا دیں گے. ٹھیک. یہ چیز دیکھنی ہو تو ہر رمضان میں جا کے دیکھ لیجیے، ہر مسجد میں جا کے دیکھ لیجیے. ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، 2 پیچھے اس کی تصحیح کرنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. یعنی جب بہت سی چیزوں میں اضمحلال آ گیا، مذہب کے ساتھ لوگوں کے تعلق میں بھی وہ قوت باقی ہے. یہ تو آج تو ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ حفظ کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک سنا دیں گے. میرا بنیادی سوال تو یہ تھا کہ وہ جو ہمیں اس وقت سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جو ٹیکسٹ ملا ہے، اس بات کا امکان کیا ہے کہ اس میں احادیث کے الفاظ تو نہیں ہیں کہیں شامل ہو گئے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا. دیکھیے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے سنایا. ٹھیک ہے. لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، یہ کسی دنیا کی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا. یہ اس کتاب کے ساتھ اس وقت بھی ہوا، یہ نسل بعد نسل ہوتا چلا اور رہا آج تک ہو رہا ہے. اور آج تک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو یاد کر لیا تھا. نہیں، آج بھی وہی صورت ہے. آج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی بالکل اسی طریقے سے بچوں میں سے کچھ بچے منتخب ہوتے ہیں،
بڑوں میں سے کچھ بڑے اٹھتے ہیں اور وہ اس کتاب کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ ہر جگہ لکھی جا رہی ہے. یعنی اس کو بادشاہ لکھتے رہے, اس کو لوگ لکھتے رہے. صحیح ہے. اچھا, پھر چھاپا خانہ ایجاد ہوا, چھاپی جانے لگ گئی, آج یہ کمپیوٹر پہ منتقل ہو گئی. تو یہ کتاب اس طریقے سے نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے ثبوت کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں ہے. اس امت کے اندر لاکھوں لوگوں نے اس کو کروڑوں لوگوں تک منتقل کر دیا ہے, اور آج یہ 1.5 ارب کی آبادی کی کتاب ہے. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اجماع اور تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابتدا سے, پہلے دن سے اتنی بڑی تعداد میں کچھ لوگ علمی طور پر, عملی طور پر کسی چیز کو منتقل کرنے کا فیصلہ کریں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو, عقلاً محال ہو. یعنی ٹھیک ہے, آپ کسی عمل کو بھی اس طریقے سے منتقل کرتے ہیں اور کسی بات کو بھی اس طریقے سے منتقل کرتے ہیں. یہ پوری کتاب اس طریقے سے منتقل ہوئی ہے. جس کو آپ نے قولی تواتر کے لفظ سے ادا کیا, وہ اس دنیا میں, اس پوری دنیا میں آج تک اس کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا. جاوید صاحب, یہ بات تو درست ہے کہ اس کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا, لیکن یہ بات بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ تاریخ کی جو حقائق ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. تاریخ کی جو حقائق ہیں وہ ریکارڈ پر یہ بھی تو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آپ جب تک موجود تھے تب تک یہ کتاب ایک پوری مصحف کی شکل میں موجود نہیں تھی. یہ جو آپ جن کون کا تاریخی ہدایت بتاتے ہیں, مطلب یہ سارے کے ساری جو چیزیں تھیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ جیسے سورہ ناس نازل ہوئی, ایک صحابی نے اسے لکھ لیا, کہیں کسی چمڑے پہ لکھ لیا, کسی ہڈی پہ لکھ لیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد کیا یہ پوری کی پوری مدون ہو گئی تھی, مکمل طور پر مدون ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. قرآن مجید نے خود اس کو بیان کر دیا ہے. سورہ قیامہ میں یہ بتا دیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑوں میں نازل کیا, صورتوں کی شکل میں نازل کیا, حالات کے لحاظ سے نازل ہوتی رہی. اس کے بعد پھر اس پوری کتاب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 سالوں میں ترتیب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ دور بھی ہوتا تھا, قرآن مجید آپ نے سنایا, پوری تفصیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن میں بتایا کہ انا علینا جمع ہو و قرآن ہو, یعنی ہم اس کو ترتیب دیں گے, اس کو جمع کریں گے, پھر اس کے بعد اس کی ایک اور قرات ہوگی شروع سے آخر تک, جس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترتیب پا گئی, مصحف کی صورت اختیار کر گئی. لکھنے والوں نے اس کو لکھ لیا, یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کر لیا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ مصحف کی صورت اختیار کر گئی, ترتیب پا گئی, یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا, اور ہزاروں لوگوں کے پاس موجود تھی. اور ہزاروں لوگوں کے پاس موجود تھی. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ ایک ٹیم بنائی جو کہ اس کی تدوین کرے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے, سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کام کیا کہ جو کسی بھی اس طرح کی چیز کی اشاعت کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. آج کے زمانے کی طرح چھاپا خانے تو نہیں تھے, تو جیسے لوگ لکھ رہے تھے اپنے طور پر, لوگ نسخے تیار کر رہے تھے, لوگ یاد کر رہے تھے, اسی طریقے سے ریاست بھی اس کا اہتمام کرتی رہی. قرآن مجید جس طرح منتقل ہوا, بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے سامنے پڑھا ہے, نہ ماننے والوں کے سامنے بھی پڑھا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن ہی آپ کی دعوت تھی, قرآن ہی آپ کا پیغام تھا, قرآن ہی آپ کا انذار تھا. قرآن مجید میں وہ ساری داستان خود موجود ہے. جب آپ اس کو پڑھتے تھے تو وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اس پر ایمان قبول کیا تھا وہ اس کو یاد بھی کرتے تھے, اس کو لکھتے بھی تھے, جس طرح سے اب ہم کر رہے ہیں. یعنی میں اس سے کبھی گریز کر سکتا ہوں کہ میرے ہاں قرآن مجید نہ ہو؟ نہیں, ایسا ہو. مجھے جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے گھر میں ضرور مجھے آج وہ چھپا ہوا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج سے 3-4 صدی پہلے لوگ لکھ کے اپنے پاس رکھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جمع فرمایا. جو بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ قرآن مجید کی جو آخری قرات ہے اور قرآن مجید کا جو آخری نسخہ مرتب کر لیا گیا تھا, نسخہ مرتب کر لیا گیا مطلب یہ نہیں کہ ایک نسخہ تھا, مطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس کو آخری ترتیب دے کر پڑھ کے سنایا ہے. ٹھیک ہے. اس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کی ہے. جبریل امین نے یہ پڑھا ہے پورا کا پورا آخری برسوں میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے, آپ نے پڑھا ہے, جبریل امین نے سنا ہے. اس موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی شریک ہوئی ہے. تو یہ آخری جو اس کی قرات ہے, اس سے پہلے ظاہر ہے
کہ قرآن مجید جب اترتا تھا تو اس وقت بھی تو لوگ لکھ لیتے تھے، وہ بھی لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے، یعنی اس کے زمانہ نزول کی بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے، زمانہ ترتیب سے پہلے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ختم کرائیں اور اس کو رائج کیا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. یعنی گویا قرآن مجید کے آخری قرات کے اوپر اللہ کی ترتیب کے مطابق جو قرآن ہمارے پاس موجود تھا انہوں نے اس پر لوگوں کو جمع کر دیا. یعنی اگر پہلے سے کوئی چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، لوگ آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر ابتدائی زمانے میں مکے میں کوئی صورتیں لکھی ہیں تو وہ میرے لیے ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں بھی تو وہ انفرادی سطح پر رہیں، امت کے اندر رائج قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن ترتیب دیا جا چکا ہے. تو اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی کیا خدمت کر رہے ہیں کہ ریاست کی سطح پر قرآن کی اشاعت کا بندوبست کر رہے ہیں. سیدنا عمر بھی یہی کر رہے ہیں، سیدنا عثمان بھی یہی کر رہے ہیں. یہ قرآن کا کوئی سرکاری نسخہ ترتیب دینے کا کام نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کا محتاج نہیں ہوا. قرآن مجید ایک ایک شخص کی روح تھی، ایک ایک مسلمان کی جان تھی. وہ اس کو پڑھ رہے تھے، اس کو تلاوت کر رہے تھے، اس کو یاد کر رہے تھے، اس کو لکھ رہے تھے. وہ سینکڑوں کی تعداد میں پھیلا ہوا موجود تھا. اس میں ریاست بھی خدمت کر رہی تھی، آج بھی کرتی ہے. مثلا ہمارے ہاں دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو بڑے پیمانے پہ چھاپا جا رہا ہے اس میں کچھ بے احتیاطیاں بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں رہ جاتی ہیں. تو ایک قانون بنایا گیا. مثلا پاکستان میں آپ قرآن مجید کو متن سے الگ نہیں چھاپ سکتے، محض ترجمہ نہیں چھاپ سکتے. یہ ریاست کی طرف سے قانون وہ بنایا گیا. احتیاط کے لیے. اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے قاری حضرات سے پڑھوائیں اور پھر ان کی مہر لگوائیں اس پر. وہ سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے، قرآن سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے سارا کا سارا، اسی طرح کا اہتمام ہمارے پرانے حکمران بھی کرتے رہے. یعنی وہ بھی اس خدمت کو انجام دیتے رہے تاکہ کسی جگہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے لوگوں کے اندر. اچھا، اگرچہ وہ غلطی بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اگر کسی ایک نسخے میں غلطی ہو گئی ہے تو 10 تصحیح کرنے والے موجود تھے، لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ تھا. تو اس وجہ سے یہ بالکل ایک غلط بات پھیل گئی ہے. یعنی جو بات اصل میں تھی، یہ جو روایات ہیں ان میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ریاست، اسٹیٹ بھی اس کی فکر کر رہی ہے کہ اشاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. یہ ایک ایڈڈ چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، نہ کرتے تب بھی قرآن محفوظ تھا. شاہ فاروق نے اس کا نسخہ چھاپا، نہ چھاپتے تب بھی قرآن محفوظ تھا. تو قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. یعنی ان کی نسلوں نے نسلوں سے لیا ہے اور وہ آج تک اس کو منتقل کر رہے ہیں. اس لیے یہ اس طرح کی چیزوں کا کبھی محتاج نہیں رہا. یہ اصل میں اس طرح کے کہانیاں اور قصے ہیں جو قرآن مجید پر حملہ کرنے والوں نے ایک نئی شکل میں مشہور کر دی. یعنی بات کچھ اور تھی، اس کو کچھ اور بنا دیا. بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. یہ بالکل وہ چیز ہوئی ہے، ورنہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ قرآن ایسے منتقل ہوا ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف قرات کے سے پڑھا جا سکتا ہے، 6 قرات ہیں یا 7 قرات ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، جیسے مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی اگر قرات کا اختلاف ہے تو جو عربی جانتا ہے تھوڑی بہت بھی، اسے پتہ ہے کہ اس میں ذرا سا بھی پروننسیشن کا ہیر پھیر ہو جائے، پلس مائنس ہو جائے تو کچھ میننگ چینج ہو جاتی ہیں. تو قرات کا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب میں؟ نہیں، دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی نزول کی ایک تاریخ ہے جو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے. یعنی وہی تاریخ روایات میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید نے بھی بیان کر دی ہے، خود بیان کر دی ہے. قرآن مجید نے 2 جگہ اس کے بارے میں صراحت سے بیان کر دی کہ یہ کیسے ہوا ہے. دیکھیے پہلے مرحلے میں قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یعنی ایک سورہ نازل ہو گئی، سورہ کا کچھ حصہ نازل ہو گیا، حالات کے لحاظ سے اترتا رہا، لوگ اس کو لکھتے بھی رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو آخری ترتیب دیں گے، اور یہ آخری ترتیب جب دی جائے گی تو سنقرئک فلا تنسیٰ. ٹھیک. یعنی یہ جب آخری قرات اس کی جائے گی تو اس میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے ایک آیت کی قرات جیسے کی گئی تھی، مثال کے طور پر اس میں مخاطب کے لحاظ سے تعلمون پڑھا گیا تھا، تم جانتے ہو. اب جو اس کو اگلی امت کے لیے دیا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو یعلمون میں تبدیل کر دیا گیا ہو. تو یہ جو تغیرات ہوئے اس کے اندر، جو حالات کے لحاظ سے اور مخاطب کے لحاظ سے کیے گئے، وہ سب کر کے آخری نسخہ ترتیب دیا گیا. اس کو قرآن کی آخری قرات، ارضا اخیرہ کی قرات کہتے ہیں. اس کا ذکر ہوا ہے سورہ قیامہ میں، انا علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرانہ فتبع قرانہ.
یعنی ہم اس کو جمع کریں گے، اس کو ترتیب دیں گے، اس کے بعد اس کی قرات کریں گے، اب آپ کو اس قرات کی پیروی کرنی ہے، یہ حکم دیا گیا۔ تو وہ پہلی جو قراتیں کچھ تھوڑی بہت موجود تھیں وہ لوگوں کے پاس رہ گئیں۔ اچھا، اور وہ ظاہر ہے کہ جس وقت روایتیں بیان ہونی شروع ہوئیں، دیکھیے نا ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی باتیں لوگوں نے بیان کرنی شروع کی، واقعات بیان کرنے شروع کیے، جن کو آپ اخبار احاد کہتے ہیں۔ ایک آدمی، دو آدمی، یہ ایک آدمی دو آدمی یہ بیان بھی کرنے لگ گئے کہ میں نے یوں بھی سنا تھا۔ ہاں، اس طرح کی روایات ملتی ہیں ہمیں کہ میں نے ایسے سنا تھا، میں نے اس کو قرات کہتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی مثلا بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی نے حضرت عمر کے سامنے اپنی قرات پڑھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، عرضہ اخیرہ کی قرات کے بعد اب اس کا کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا۔ تو یہ تمام جو جتنی بھی قراتیں اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہیں، یہ سب عرضہ اخیرہ کی قرات سے منسوخ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ ان کا۔ اس کے بعد اب وہ قرآن مجید جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر کے اپنے آخری 2 برسوں میں دیا، سنایا، جس کو خلفائے راشدین نے شائع و ضائع کیا، وہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ہندوستان میں بھی وہی ہے، وہ جاوا اور سماٹرا میں وہی ہے، وہ ہر جگہ وہی ہے۔ کہیں کہیں البتہ ان قراتوں کو بھی کچھ فروغ ہوا اور عام طور پر اس میں سیاسی معاملات زیادہ مؤثر ہوئے، تو وہ موجود ہیں قراتیں، لیکن جو قرآن کی قرات عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، یعنی آخری قرات جس پر اس کو مرتب کر کے آنے والے دور کے لیے محفوظ شکل میں دیا گیا، وہ وہی ہے جو ہمارے مصحف کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا آتے ہیں اس کی ترتیب کے بارے میں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ترتیب کا بھی ذکر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف اس وقت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو ترتیب نزولی تھا، جس طرح سے قرآن نازل ہوتا رہا اور جیسے جیسے واقعات اور حالات ہوتے رہے، آیات نازل ہوتی رہیں، یہ اسی اگر حالات اسی ترتیب میں رکھا جاتا تو زیادہ صحیح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سیرت ہے، وہ جو پورا تاریخی ریکارڈ ہے، وہ زیادہ اچھی طرح میں ایک لاجیکل آرڈر میں ہمارے سامنے آ جاتا۔ تو اس کو ترتیب مصحف کرنے کی مصلحت کیا تھی، کیا ضرورت تھی اس کو؟ میں اس سوال کے جواب سے پہلے 2 باتوں کی طرف مزید توجہ دلا دوں جو آپ نے پہلے سوالات کیے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کی کیسے تدوین ہوئی، اس موضوع کے اوپر ہمارے ہاں بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس پر اپنی زندگی لگائی ہے۔ جو لوگ اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں اس کو دیکھ لیں، اس میں ان سب روایات پر تنقیدی کام کر دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی پروگرام میں ان دلائل کا استقصاء ممکن نہیں ہوتا۔ ہسٹری آف قرآن کے نام سے انہوں نے شاید کیا ہے غالباً، اس وجہ سے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس کو انہوں نے لیکچرز کی صورت میں بیان کر دیا ہے، تو اس کو بھی اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے اس سارے موضوع کو تو ضرور اسے سننا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرات کے معاملے میں میں نے قرات کا اختلاف کے عنوان سے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ میری کتاب مقامات میں موجود ہے، اس کو بھی لوگ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں نے بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ اختلافات کیسے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے مختلف کاریوں کی طرف منسوب ہوئے ہیں، اور جو عرضہ اخیرہ کی قرات ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی موقع کے اوپر کسی فنی بحث کو بہت تفصیل سے کرنا کھولا نہیں جا سکتا، میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ ان چیزوں کو لوگ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اس میں چونکہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کوئی اجنبیت محسوس ہو، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے دلائل بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیے جائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور میں نے یہاں خلاصہ ان کا بیان کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، یہ عرضہ اخیرہ کی قرات کے مطابق مرتب کیا گیا، اس وقت ہمارے پاس اسی صورت میں یہ مصحف میں موجود ہے۔ اس کو سینکڑوں لوگوں نے آپ سے سنا، لکھنے والوں نے لکھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، نسلاً بعد نسلاً یہی روایت مسلمانوں کے اندر چلی آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ محض توجہ دلانا مقصود تھا۔ نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب ذرا اپنا سوال آپ دہرا دیجیے۔ جی، میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف میں کہہ رہا تھا، اگر نزولی ترتیب میں ہی رکھا جاتا تو ہم تاریخی جو سلسلہ ہے اسے ایک لاجیکل آرڈر میں ہم سمجھ لیتے، وہ زیادہ آسان ہو جاتا۔ ترتیب مصحف میں اس کو ترتیب دینے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، مصنف یہ جانتا ہے کہ اس کو کس کو کتاب کس شکل میں دینی ہے۔ جو اس وقت کے آپ کے مخاطبین ہیں ان کا اپنا ماحول ہے، وہ وہاں کھڑے ہیں، ان کو سیاق سباق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسی ترتیب میں اس کو رکھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو اس کے ساتھ ایک پوری کتاب بھی لکھنی پڑے گی کہ یہ پس منظر کیا ہے اس بات کا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں یہ اعجاز ہے کہ یہ اس وقت ان حالات کے لحاظ سے پڑھا گیا، لوگوں نے حالات کے تناظر میں اس کو لیا، سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد یہ آئندہ پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا، اور اس کے لیے یہ اپنے دور کی ایک عظیم تاریخ بھی ہے، تو اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی۔
اچھا، اس میں بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں ان کو 7 ابواب یا 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا. بڑی خوبصورت ترتیب ہے. یعنی آپ جب اس ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کیا خوبصورت انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے. اس میں پھر کم و بیش ترتیب نزولی ہے ہر گروپ میں. ٹھیک ہے. یعنی وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، وہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی تدریج کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. یعنی وہی پہلے انذار کی صورتیں ہوں گی، پھر انذار عام کی صورتیں ہوں گی، پھر اتمام حجت کی صورتیں ہوں گی، پھر ہجرت و برات کے زمانے کی صورتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد اقدام یا تطہیر اور تزکیہ کی صورتیں ہوں گی. تو جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل ہیں وہ ہر گروپ میں، ہر باب میں بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور یہی طریقہ بالکل موزوں تھا. ورنہ تو اس کے ساتھ ایک کتاب دینی پڑتی جس میں یہ بتایا جاتا کہ فلاں موقع پر اتنا ٹکڑا تھا اور فلاں موقع پر یہ سورہ تھی. اس کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اپنی موجودہ ترتیب ہی میں اب اپنے سارے کانٹیکسٹ کو واضح کر. ٹھیک ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس ترتیب میں ہوتا تو اس کے ساتھ ایک کتاب دینی پڑتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کو تو چھوڑیے، لیکن جو مسلمان ہے، جب عام ایک شخص جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس مصحف کی ترتیب کی وجہ سے اسے کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے منافقین سے، اچانک کافروں کی بات آ گئی، پھر اچانک مسلمانوں کی بات آ گئی، پھر کوئی اور جنت کا ذکر آ گیا، پھر جہنم کا ذکر آ گیا. تو ایک مسلمان یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ یہ مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ربط موجود ہوتا ہے. وہ ربط اسے دکھائی نہیں دیتا، بظاہر مجھے نظر نہیں آتا، یقیناً ہوگا، لیکن ایک عام آدمی، کیونکہ یہ کتاب تو ایک عام آدمی کے لیے بھی نازل کی گئی ہے، اسے ربط وہ نہیں نظر آتا. تو اس وجہ سے میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایسی کیا مصلحت ہے، اس میں ربط کس طرح سے ہے؟ نہیں، وہ تو اپنے پورے کمال پر وہ ربط موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ ادب کا ایک شہپارہ ہے. آپ اگر نوائے وقت کا یا جنگ کا ایک کالم پڑھ رہے ہیں یا ڈان کا ایک کالم پڑھ رہے ہیں تو یہ اور چیز ہے. آپ علامہ اقبال کی مسجد کرتوہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ربط و نظام کیا ہوگا. کبھی آپ اس کو پڑھیے. ایک شاعر کیسے ربط و نظام پیدا کرتا ہے، یعنی وہ کس طرح سے سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات سے بات شروع کرتا ہے، کس طرح گریز کرتا ہے، کس طریقے سے عشق کے دوام کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے، پھر کس طرح اس سے ایک معجزہ فن کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہ کیسے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. تو یہ جو ایک ادب پارے میں ربط ہوتا ہے، قرآن کا ربط وہ ہے. ہمارے ہاں جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں وہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو مثال کے طور پر مسجد کرتبہ کو بیان کر دیں. یعنی یہ ضروری ہے کہ اس کو جب آپ نثر میں ڈھالیں تو پھر آپ اس میں جو ربط کے اجزاء ہیں ان کو نمایاں کریں، بتائیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ کرنے والے عام طور پر نہیں کرتے، اس سے یہ تاثر ہوتا ہے. چنانچہ میں نے اپنے ترجمے میں اس کو بیان کر دیا ہے. آپ اس میں سے کسی سورہ کو اٹھائیے، قرآن مجید کا جو البیان میں نے ترجمہ کیا ہے، پھر مجھے بتائیے اس میں کہاں بے ربطی محسوس ہوتی ہے. کمال کا ربط ہے. ایک بات بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے ہدف کو سامنے رکھ کر ایک شاندار طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پھر تمہید سے لے کے خاتمے تک گویا پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. ہر سورہ کا یہ معاملہ ہے. جاوید صاحب، اس پہ ذرا بتائیے گا. آپ نے ابھی گروپس کی بات کی. یہ جو گروپس آپ بتا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 7 گروپس ہیں اور یہ مکی، ہر گروپ جو ہے وہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، مدنی صورتوں پر آتا ہے، ختم ہوتا ہے. یہ جو 7 گروپ ہیں، یہ جو 7 منزلیں، ہمارے اسکالرز نے کچھ 7 منزلیں بھی بنائی ہوئی ہیں. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ منزل 1 ہے، منزل 2. یہ وہ منزلیں ہیں یا یہ کوئی علیحدہ سے گروپ ہیں، اور یہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے یا اسلاف میں بھی اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں؟ یہ دیکھیے، قرآن مجید کی ایک تقسیم کی ہے عام طور پر تلاوت کرنے والوں نے. مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے جی ہمیں مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے 30 پاروں میں تقسیم کر دی ہے. یہ تقسیم اللہ کے رسول کی نہیں کی ہوئی، یعنی نہ یہ مصنف کی ترتیب ہے اور نہ یہ محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے. یہ پارے ان کے بنائے ہوئے، پارے ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. واقف بھی نہیں تھے اس سے. بعد میں لوگوں نے جب خاص طور پر تراویح میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب اس کو 30 دن میں ختم کرنا ہے. تو اگر آپ غور کریں پاروں کی ترتیب میں تو یہ بالکل یعنی حروف گن کے برابر تقسیم کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی معنی کا لحاظ نہیں. صورتیں ٹوٹ بھی گئی ہیں بہت ساری. صورتیں تو کیا ٹوٹ گئی ہیں، جملے ٹوٹ گئے ہیں. یعنی ایک ہی جملے میں ایک طرف مبتدا رہ گیا، دوسری طرف خبر ہے، ایک طرف سبجیکٹ ہے، دوسری طرف پریڈیکیٹ ہے، ایک طرف فاعل ہے، دوسری طرف مفعول ہے. تو جملے ٹوٹ گئے اس میں. اچھا. تو اس کو بالکل اس طریقے سے کیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے رکوع کی تقسیم ہے. جی. تو یہ
کسی حد تک معنی کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو زیادہ اس کا لحاظ رکھا گیا کہ آپ نے ایک رکعت میں کتنا پڑھنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. یعنی رکوع تو اس میں اس کا کم از کم خیال رکھا گیا ہے کہ ایک بات جہاں مکمل ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے وہ بھی، یعنی بس فی الجملہ خیال رکھا گیا ہے. ٹھیک. یعنی معنوی ربط کو یا نظم کو وہاں بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا. رائٹ. ایسے ہی جن لوگوں نے یہ خیال کیا کہ انہیں 7 دنوں میں قرآن ختم کرنا، دیکھیے نا جو وقت کی تقسیمیں ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، مہینے کے عام طور پہ 30 دن ہوتے ہیں، اچھا ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو ہفتے کے 7 دنوں کو رکھ کے سامنے رکھ کے وہ منازل لوگوں نے وہ بھی اسی طرح کی ترتیب ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی گویا برابر سی تقسیم کر کے 7 دنوں میں قرآن کو تقسیم کر لیا گیا. فہمی بے شوق میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے پہلے حرف کو لے کے لوگوں نے یہ گویا یاد رکھنے کی چیز بنا لی ہوئی ہے. یہ جو میں جن گروپوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی معنوی ترتیب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ اپنے مضامین کو ایک خاص طرح سے ارتقاء سے گزارتا ہے. یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوگی پھر ایک جگہ پہ پہنچے گی، جا کے ختم ہو جائے گی. تو اس کا لحاظ کر کے یہ گروپ بنائے گئے ہیں. ان کا پہلا ادراک بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فراہی کو ہوا. ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے قرآن مجید پر. قرآن مجید ہی کو محور بنا کر انہوں نے اپنی ساری زندگی بسر کی ہے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن میں معنوی ترتیب کے ساتھ گروپ ہیں، یعنی ابواب سے بن گئے ہیں، صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک نئی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ نے سائنس میں بھی دیکھا ہوگا، علوم میں بھی دیکھا ہوگا، بات ذرا بہت متعین بہت پریسائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس وقت کوئی 9 کے قریب میں انہوں نے تقسیم اس کو محسوس کیا. بعد میں پھر انہی کے جلیل القدر شاگرد امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں اس ترتیب کو بالکل سائنٹیفک کر دیا. یعنی یہ اصل میں اب 7 گروپوں میں تقسیم ہے، اور ان 7 گروپوں میں ترتیب یہی ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے وہ گروپ یا باب شروع ہوگا اور پھر وہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر ختم ہو جائے گا. اس میں صورتیں عام طور پر جوڑا جوڑا ہیں، یعنی پیئرز کی شکل میں ہیں. جیسے بقرہ اور آل عمران یہ ایک پیئر ہے، اسی طرح نساء اور مائدہ یہ ایک پیئر ہے. یعنی سورہ اپنی ظاہری حیت کے لحاظ سے، کبھی سورہ اپنے باطن کے لحاظ سے، کبھی سورہ اپنے مضمون کی تکمیل کے لحاظ سے، کبھی ابتدا اور انتہا کے لحاظ سے، کبھی مقدمے اور مقدمے پر پیدا ہونے والے لوازم کے اعتبار سے، کبھی اصل اور فرع کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا سی بن جاتی ہے. آپ اس کو سادگی سے دیکھنا چاہیں اگر، جہاں ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، تو جیسے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی ایک پیئر. بالکل پیئر واقعی محسوس بھی ہوتا ہے. والضحیٰ علم نشرہ، تو بعض جگہوں پر یہ بالکل نمایاں ہے. تو معنوی لحاظ سے اس طرح صورتیں پیئرز میں ہیں قرآن مجید میں. یعنی ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر گویا ایک جوڑا بنا دیا گیا ہے، اور پھر ان جوڑوں کو رکھ کر 7 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے. امین احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں مزید یہ توجہ دلائی کہ یہ بات خود قرآن مجید نے کہہ دی ہے کہ میری ترتیب یہی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کیونکہ یہ گروپ یہ ابواب واضح نہیں ہوئے لوگوں پر تو یہ آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے. آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 7 جوڑا دیے ہیں، یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. تو 7 جوڑا کہہ کے صورتیں پیئرز کی شکل میں ہیں اور 7 ابواب میں تقسیم ہے. قرآن نے خود اپنی تقسیم کو بیان کر دیا ہے. تو اس طریقے سے یہ 7 ابواب بنتے ہیں. یعنی ان 7 باب میں اگر آپ قرآن کو شروع سے دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک مضمون اسی ترتیب سے آگے بڑھتا ہے. یعنی فاتحہ ایک دعا ہے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے. اور پھر اگلا جملہ یہ بتاتا ہے، جو اگلا جملہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 گروہ کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، اس کے بعد اب انسانیت کی یہ ضرورت ہے کہ ان کو خدا کی ہدایت ملے. تو خدا کی وہ ہدایت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. جب وہ سامنے آتی ہے تو انہی دونوں گروہوں کو سب سے پہلے موضوع بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی پھر یہود پر اتمام حجت، نصارہ پر اتمام حجت. اس اہل کتاب پر اتمام حجت کرتے ہوئے قرآن مجید نے مائدہ پر جا کر اس امت سے جو اب نئے ماننے والے ہیں ایک میثاق لیا ہے. یہ خدا کا آخری میثاق ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آخری ٹیسٹمنٹ. تو قرآن مجید کا ایک باب اس طرح مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح کا معاملہ 7 ابواب کا. اچھا، آپ نے ابھی فرمایا کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی وہ آیت بھی پیش کر دی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
اس کے بارے میں یہ بھی تو ایک اوپینین ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات دیں اور اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اس کو کیسے ہم اس کو یعنی اس کی تشریح کیسے کریں گے پھر؟ جب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مطلب اس کا لے لیا. اس مطلب کے لینے کی بھی ایک تاریخ ہے پوری کی پوری. آپ یہ دیکھیے کہ مثلا اس میں لفظ مسانی استعمال ہوا ہے. جی. مسانی کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. وہ مسنا کی جمع ہے. عربی زبان میں مسنا دہرائی جانے والی چیز کو نہیں کہتے, اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 کر کے ہو. خود قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جو عورتوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لو, مسنا و ثلاثہ و رباع, یعنی 2 سے 3 سے 4 سے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے. فرشتوں کے پر بیان کرتے ہوئے بھی یہی ترتیب اختیار کی گئی ہے. تو جوڑے کی صورت میں مسنا کا لفظ آتا ہے. تو ایک تو اس میں دہرائی جانے والے کی معنی لفظاً بھی نہیں ہو سکتے, لغتاً بھی نہیں ہو سکتے, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ 7 دہرائی جانے والی آیات کا تو لفظ نہیں ہے. آیات نہیں ہے. اچھا, لوگوں نے خیال کیا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. ان کا سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے نہیں. سورہ فاتحہ کی تو 6 آیات ہیں. تو اب اس کے بعد یہ کیا کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں شامل کر کے 7 آیات بنا لی گئیں. درحال کہ اگر یہ 7 آیات یہاں بنانی ہے تو پھر ہر سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر کے 7 آیات بنانی چاہیے. مطلب ہونی چاہیے, ہر ایک کو شامل کرنا چاہیے. اچھا, جو لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے علیہم پر آیت مان لی. قرآن مجید کو جو بھی آدمی پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آیت کیسے بنتی ہے. یعنی قرآن مجید میں خاص فواصل کا لحاظ رکھا گیا ہے. جیسے شاعری میں قوافی ہوتے ہیں تو آیت اس کے لحاظ سے بنتی ہے. تو اس وجہ سے 6 آیتیں ہیں, وہ اس کا مصداق بھی نہیں بنتی. اس میں کیا وجہ ہوئی اس کی؟ وہ ایک روایت ہے. اس روایت کو بھی لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کھائی. روایت یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو فاتحہ ہے یہ سب مسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے. یعنی اس میں صرف سب مسانی نہیں کہا گیا تھا. اس میں حضور نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم اس فاتحہ کو پڑھ لو تو یہ اصل میں قرآن کے 7 ابواب اور قرآن عظیم اس کا خلاصہ سب کا خلاصہ یہی ہے. اچھا, وہ یہ بات تھی, یعنی مانوی تعبیر کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی تھی. تو اس کو لوگوں نے 7 آیات کا مصداق سمجھ لیا. جب یہ بات واضح ہو گئی, ابواب دریافت ہو گئے, ان کی تعین ہو گئی, اب وہ ہر آدمی تدبر قرآن میں دیکھ سکتا ہے. پھر ان کو میں نے مزید پریسائز کر دیا, ان کے مرکزی مضمون مزید متعین کر دیے ہیں. آپ میری کتاب البیان میں, میری تفسیر ہے 5 جلدوں میں, اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آفتاب سامنے آ گیا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ خواہ آیت کو کھینچ تان کر کچھ اور کیا جائے. وہ بالکل اپنے ٹھیک لغوی مفہوم میں ہے کہ ہم نے آپ کو 7 جوڑے دیے ہیں, یعنی 7 ابواب جن میں صورتیں پیئرس کی شکل میں ہیں, یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا. ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ جو گروپس ہیں اس پہ میں اگلا سوال پوچھنے سے پہلے آپ کی جو گفتگو ہے اس میں ایک چھوٹا سا بنیادی ہے کلیریفیکیشن وہ کر دیجیے گا. آپ نے ابھی اپنی بات میں جو ہے وہ پاروں کی ترتیب کے بارے میں وضاحت کر دی, رکوع آپ نے بتا دیا رکوع کیا ہے. آیت اور صورت بھی بتا دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بات مکمل ہو جائے. آیتیں اور صورتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی متعین فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین کی. صورتیں بالکل ایسے ہی متعین کر کے اسی ترتیب سے قرآن میں. سورہ ہی اصل میں وہ جزو ہے جس میں قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے. اصل وہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر سورہ گویا اپنی جگہ پر ایک مکمل وحدت ہے. ٹھیک, اس کا ایک موضوع ہے, مرکزی مضمون ہے, اس کو سامنے رکھ کر سورہ شروع ہوتی ہے. پھر وہ اپنے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ سورہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. یہ ترتیب دے دی گئی. یعنی قرآن مجید کی ترتیب اصطلاح میں اس کو کہا جائے توقیفی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ترتیب ہے جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہوا, انا علینا جمع ہو. یعنی اللہ نے خود اس کو جمع کیا, خود ترتیب دیا. یعنی کتاب نازل بھی انہوں نے کی, اس کی تبیین اور وضاحت کے لیے جہاں ضرورت پڑی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. وہ آیتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں, وہ ضمیمے کے طور پر صورتوں میں لگائی گئی ہیں. اور جب وہ آیت آتی ہے تو اس کے آخر میں اس طرح کے مضمون کی آیت آ جاتی ہے, کذالک یبین لکم. اللہ ایسے وضاحت کرتا ہے اپنی بات کی. تو اس سورہ قیامہ کی آیت میں اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سب قرآن مجید کے بارے میں پورے ہوئے. اس کی تبیین ہوئی, اس کی وضاحت ہوئی, اس کی ترتیب ہوئی, اس کی نئی قرات ہوئی, اس کو عرضہ اخیرہ کی قرات میں ترتیب دے کے جاری کر دیا گیا. اور آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے. آیت تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے, یعنی میں اس بات سمجھانے کے لیے تشبیہ دے رہا ہوں. جی, جس طرح شاعری میں مصرے ہوتے ہیں, جی, تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نازل ہوئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ اہتمام کیا کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ ملاتے نہیں تھے, آیت پر وقف کرتے تھے, تو اس سے آیتیں بالکل متعین واضح ہو جاتی. اور وہ جو قرآن مجید کا ایک خاص سٹائل ہے اس کو سامنے رکھ کر بالکل واضح بھی ہو جاتی ہیں.
یعنی متعین ہو جاتا ہے کہ آیتیں کہاں ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ظاہر ہے کہ وہ آیتیں ایک خاص طریقے کے آہنگ کے ساتھ آتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی قرآن مجید ایک الہامی کتاب، یہ ہمارا عنوان تھا. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اس پہ مستشرقین کی جانب سے جو اعتراضات قرآن مجید پر اٹھائے جاتے ہیں ان پر بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن موقع نہیں مل پایا. ہم نے ابھی تدوین جو ہے اس کو سمجھا، قرآن مجید کس طرح سے ہم تک پہنچا، اس کے ذرائع کیا تھے، کس طرح قولی تواتر کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا، اور کیسے وہ ایک معتبر ترین ٹیکسٹ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے. اس کے علاوہ گروپس کے متعلق کچھ بات ہوئی کہ یہ جو 7 گروپس ہیں وہ کیا ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اگلے ہم ایپیسوڈ میں قرآن مجید کے کچھ اور وضاحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں غیر مسلموں کی جانب سے قرآن مجید پر، کچھ ان کا بھی جائزہ لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.